बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। स्टेट बैंक से कर्जा ना लेने और मालियाती पॉलिसी का इख्तियार वजारत ख़जाना से स्टेट बैंक को मुंतकिल करने पर हुकूमती हलकों में हलचल। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना स्टेट बैंक को इख्तियारात में तोसी की हामी नहीं है। मिनी बजट के तहत पाकिस्तान के अंदर कर्जा देने का इख्तियार भी स्टेट बैंक को मुंतकिल हो जाएगा। कर्ज लेने का इख्तियार स्टेट बैंक की मुंतकिल करने के मुजव्वज़ा बिल हुकूमती हलकों में हलचल मच गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं स्टेट बैंक के इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात से IMF को आगाह करेंगे। व गैर मुल्की कर्जे लेने का अख्तियार स्टेट बैंक को मुंतकिल करने के मामले पर हुकूमती हलकों में हलचल मच गई। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि कड़ी शराइत के बायस वजारत खजाना को स्टेट बैंक के नए अख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिससे IMF को आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मालियाती पॉलिसी का अख्तियार स्टेट बैंक को मुंतकिल करने पर वजारत खजाना को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वजारत खजाना स्टेट बैंक के अख्तियारात में तोसी की हामी नहीं। इन अख्तियारात के तहत बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर से कर्जा लेने का अख्तियार स्टेट बैंक को मुंतकिल हो जाएगा। मिनी बजट के तहत पाकिस्तान के अंदर कर्जा देने का अख्तियार भी स्टेट बैंक को मुंतकिल हो जाएगा। कर्ज हासिल करने के लिए बॉन्ड्स का इजरा भी स्टेट बैंक की इजाजत के बगैर नहीं हो सकेगा। इकराम होती, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास रीशेड्यूल करने की बाकायदा दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इजलास मिनी बजट की सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बुलाया जाए। इसी पर रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास रीशेड्यूल करने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 12 जनवरी को होने वाला इजलास मुलतवी किया जाए। पाकिस्तान में फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में जेर बहस हैं। दी जाने वाली दरख्वास्त में कहा गया है कि जब दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाएंगे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास बुलाया जाए। IMF बोर्ड ने 12 जनवरी को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की बहाली करनी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं स्टेट बैंक मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा, बैंक पर हुकूमत का कंट्रोल बरकरार रहेगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिर IMF के पास जाने का भी बता दिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF बोर्ड इजलास पर वजाहत देते हुए कहा IMF से बोर्ड इजलास मौखर करने की दरख्वास्त खुद की। दूसरा भी मनी बिल जो है ना वो भी हम लगे हुए, वो भी आज डिस्कस होगा। भी मैं तो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखो आखिरी वीक जनवरी तक है जो हमने उधर जाना है। बाकी तो कोशिश ये जल्द से जल्द कर। और नाज़रीन आगे बढ़ते आपको बताएं कि सानहा मरी के 4 रोज़ बाद भी इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। मरी के होटल्स और रेस्ट हाउसेस खाली हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सुधीर अब्बासी से। जी सुधीर, क्या मरी से तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, सानिया मरी को आज 4 दिन हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात को यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो मुकम्मल हो चुका है और यहाँ से तमाम सियाहों की जो है वो वापसी वो भी मुकम्मल हो चुकी है। और इस वक्त जो अहम शाहराहें हैं वहाँ से बर्फ़ साफ़ कर दी गई है। सिंगल ट्रैफिक की रवानी जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन अगर बात की जाए दही इलाकों के राब्ता सड़कों की तो वो अभी तक बर्फ़ से ढकी हैं। बिजली का निज़ाम जो है वो 50% मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अस्को की जानिब से जो है वो बिजली बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट आज 4 दिन से मुकम्मल तौर पर 17 मील टूल प्लाज़ा पर रुकी हुई है, जिसमें एशियाई खुर्दनोश की चीज़ें शामिल हैं। वहाँ पर भी जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया है कि हमें 4 दिन हो गया यहाँ पर रोका हुआ है, हमें फौरी तौर पर जाने की इजाज़त दी जाए। और इस वक्त जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। मौसम जो है वो धूप की आंख मचोली है, सर्दी की शिद्दत में थोड़ी बहुत ही कमी हुई है, लेकिन जो बर्फ़ है वो अभी तक जंगलों में अंबार उसके लगे हैं। शुक्रिया आपका सुधीर अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। रावलपिंडी की इंतजामिया भी मरी से सयाहों के निकालने के ऑपरेशन में मसरूफ़ है। असिस्टेंट कमिश्नर मरी, कहूटा और कोटली 7 जनवरी से फील्ड में रहकर इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं।
راولپنڈی کی ضلع انتظامیہ کی طرف سے اب تک مری میں پھنسے سیاحوں میں خشک خوراک کے 9,500 بیگز، تیار کھانا اور 650 سے زائد کمبل تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ انتظامیہ نے اب تک 8,000 سیاحوں اور 4,000 گاڑیوں کو ریسکیو کیا ہے۔ 30 گاڑیوں کو پیٹرول بھی فراہم کیا گیا۔ سیکریٹری RTA نے سیاحوں کے لیے شٹل سروس بھی چلائی، جس میں 21,000 افراد نے سفر کیا ہے۔ وزارت قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ سانحہ مری کی ہلاکتیں نہیں چھپا رہے۔ جن لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ مری سے واپس آ رہے تھے۔ ہوٹلز میں بجلی نہیں تھی، لوگوں نے گاڑیوں میں ہیٹر لگا کر بیٹھنا پسند کیا۔ سانحے کی انکوائری 7 روز میں مکمل کر لی جائے گی۔ ذمہ داران کو سزا ضرور دیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ مری جا نہیں رہے تھے بلکہ مری سے واپس آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہوٹلوں میں رہنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہاں پہ بجلی جا چکی تھی، ہوٹلوں میں بجلی موجود نہیں تھی۔ جب بجلی نہیں ہوگی، ہیٹر نہیں ہوگا، وہاں پہ پانی نہیں ہوگا، تو 100 لوگوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہیٹر لگانا مناسب سمجھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے سانحہ مری کے بعد حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں اتنا بڑا سانحے پر وزیر اعظم کمبل اوڑھ کر سوئے رہے۔ وفاقی وزراء نے بھی مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ حکومت کو پتلی گلی سے نکلنے نہیں دیں گے۔ سانحے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے اسمبلی اجلاس کے ریکوزیشن بھجوانے کا بھی اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز سانحہ مری میں جاں بحق ہونے والے پیکو روڈ کے رہائشی ظفر اقبال کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے لیے ان کی رہائش کا پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ وزار صاحب جو کل اپنا پکنک منانے گئے ہوئے تھے، وہاں پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میٹنگ کر رہے تھے، ان کا ہیلی کاپٹر کہاں تھا جب لوگ چیخ رہے تھے کہ آؤ ہمارے بچوں کو بچاؤ، ہمارے بچے بھوکے ہیں، سردی سے مر رہے ہیں۔ مہنگائی نے غریب کا جینا دوبھر کر دیا۔ کسان کھاد کے لیے خوار ہو رہا ہے۔ عوام مہنگائی میں پستی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں سب سے کم ہے، اور جب حقائق اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پورے ریجن میں پاکستان سب سے زیادہ مہنگائی کا شکار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا فارن فنڈنگ رپورٹ نے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ سب سے بڑی منی لانڈرنگ عمران خان نے کی۔ اور وزیر اعلیٰ وزراء کو سانحہ مری کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آج تک مری میں برف میں پھنس کر کوئی موت نہیں ہوئی تھی۔ اب حکومت نااہل ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نواز شریف علاج کرانے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ آج تک مری میں کوئی موت بھی برف میں پھنسنے کی وجہ سے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، انتظامیہ گھروں میں بیٹھی رہی، وزیر اعلیٰ کو پرواہ نہیں ہے، وزیر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وفاق کچھ اور کہتا ہے، صوبہ کچھ اور کہتا ہے، ایک وزیر کچھ اور کہتا ہے، دوسرا کچھ اور کہتا ہے، اور آج کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے مری کو مشینری بھی مہیا کی، برف صاف کرنے کی، اور پلان بھی بنایا جو 1997 سے ہر سال ریویو ہوتا ہے اور امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اگر حکومت کی نااہل ہو کہ وہ امپلیمنٹ ہی نہ کر سکے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نواز شریف صاحب علاج کروا کر آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آئے۔ جتنے لانگ مارچ ہوں گے اتنا عوام کا دباؤ بڑھے گا اس حکومت پر کہ اب آپ نے ان حکمرانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، اب عوام کا کام ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، الیکشن کمیشن اسلام آباد نے الیکشن EVM پر کرانے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن مخالفت برائے مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہائیسٹ اتھارٹی آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی، چیف سیکرٹری کو یہ ایڈوائز دی ہے کہ وہ اپنی جو الیکشنز آنے والے لوکل باڈی ہیں اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ماحول کو اور جتنی بھی انتظامی امور ہیں ان کو جو ہے تو آرگنائز کرے۔ اگر ہم اپوزیشن جماعت ہوتے تو ہم اپنی بیسٹ سے بیسٹ ٹیکنیکل ٹیم، چاہے وہ لوکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو، اس کو لا کے جتنے بھی ہمارے خدشات ہیں ان کو ہم دور کریں۔ لیکن اگر ہم یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں تو قانون تو بن گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں اپنی ضروریات اور اپنی آمادگی سے
ہمیں مطلع کیا ہے کہ جو اسلام آباد کے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ ای وی ایم کے تھرو ہوں گے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ تینوں اہداف حاصل ہوتے ہیں کہ الیکشنز صاف شفاف بھی ہوں گے، ایکوریٹ بھی ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے. اپوزیشن جماعتیں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہو گئیں. ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات چند روز میں ہوگی. شہباز شریف پی ڈی ایم سربراہ کو ان ہاؤس تبدیلی پر آمادہ کریں گے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین احمد، آگاہ کیجیے گا ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہوں رہی ہے، کب تک ملاقات متوقع ہے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان؟ جی دیکھیں، اپوزیشن جماعتیں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہو گئی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان رابطہ ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات طے ہو گئی ہے، اور شہباز شریف اور مولانا کی جو ملاقات ہے وہ آئندہ چند روز میں اسلام آباد میں اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں شہباز شریف پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ان ہاؤس تبدیلی پر آمادہ کریں گے. ملاقات میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نمبر آف گیم پر بات ہوگی. ملاقات میں حکومت کو پارلیمان کے اندر ٹف ٹائم دینے پر مشاورت ہوگی، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے بھی اہم ملاقات کریں گے. اس سے پہلے آج بھی جو ہے وہ اہم اجلاس جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ ہوگا اپوزیشن کا. تاہم جو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو ملاقات ہے شہباز شریف اور مولانا کی، وہ آئندہ چند روز میں اسلام آباد میں. صحیح، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. حسین احمد آگاہ کرتے آپ کا شکریہ. پنجاب حکومت کا سانحہ مری میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے کروڑوں روپے کے امدادی پیکج کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں غم زدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. سانحہ مری کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. لاہور سے دیکھیے یہ رپورٹ. پنجاب حکومت نے سانحہ مری، بارشوں، دیگر واقعات کے باعث عمارتیں گرنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب حکومت کی تمام تر ہمدردیاں جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ ہیں. مری میں پیش آنے والے واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ 76 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی، لیکن یہ مالی امداد کسی زندگی کا مداوا نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا مری کے واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے. کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی. کوتاہی یا غفلت کی ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. مری میں آئندہ ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. دادو میں میڈیکل کی طالبہ ڈاکٹر عصمت طور کی مبینہ خودکشی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے واقعے کا نوٹس لے لیا. 13 جنوری کو ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی دادو کو طلب کر لیا گیا. 2 روز قبل ڈاکٹر عصمت کی گولی لگی لاش گھر سے برآمد ہوئی. آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں دادو میں میڈیکل کی طالبہ ڈاکٹر عصمت طور کی مبینہ خودکشی کا یہ معاملہ ہے. اس حوالے سے اب تک کیا تحقیقات ہوئی اور کیا پیش رفت سامنے آئی ہے، اس حوالے سے آگاہ کریں گے. امداد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی امداد علی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، دادو کی تحصیل ناتن شاہ میں میڈیکل کی طالبہ ڈاکٹر عصمت طور کی مبینہ خودکشی کا معاملہ ہے. چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. 13 جنوری کو ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی دادو کو طلب کر لیا ہے. 2 روز قبل ڈاکٹر عصمت کی گولی لگی لاش گھر میں برآمد ہوئی تھی. میں آپ کو واضح کروں 4 لوگوں کے خلاف تھانہ سیتا روڈ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا امداد علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے، آپ کو آگاہ کریں گے. غیر ملکی فنڈنگ کیس میں حکمران جماعت پی ٹی آئی کے فنڈ ضبط ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق تحریک انصاف پر پابندی کا کوئی امکان نہیں ہے. عمران خان کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی جھوٹے سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنے سے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسلام آباد سے فہیم اختر کی رپورٹ دیکھیے.
PTI फॉरेन फंडिंग केस नया रुख अख्तियार कर गया। गैर मुल्की कंपनियों और शहरियों से मिलने वाले अतियात के हालिया इंकिशाफात से नई बहस शुरू हो गई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि हुक्मरान जमात PTI पर पाबंदी लगने का कोई खतरा नहीं, ताहम फंड जब्त होने का कभी इम्कान है। गैर मुल्की फंडिंग और ममनुआ जराए से हासिल होने वाली रकूम एक जैसी नहीं है और साबित होने पर इनके अलग अलग नताइज होंगे। आइन के आर्टिकल 17 झैली आर्टिकल 3 के तहत कानून के मुताबिक हर सियासी जमात को अपने फंड्स के जराए का हिसाब देना होगा। PPO का सेक्शन 6 झैली सेक्शन 3 के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, कसीरल मुल्की या पेशा वाराना एसोसिएशन की जानिब से बराह रास्त या बिलवास्ता फंडिंग ममनू है। आईनी माहिरीन का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की तहकीकात से ममनुआ फंडिंग साबित होने और अगर वफाकी हुकूमत के ऐलान को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है तो PPO के सेक्शन 15 झैली सेक्शन 3 के मुताबिक गैर मुल्की इमदाद याफ्ता सियासी जमात फौरी तौर पर तहलील हो जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान को बतौर चेयरमैन PTI झूठे सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने पर आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का सामना भी करना पड़ सकता है। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट अपने पैगाम में कहा, BJP के इंतहा पसंद नज़रिए के तहत भारत में अक़लियतों को हिंदुत्व ग्रुप की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार का इंतहा पसंदाना एजेंडा खित्ते के अमन के लिए हकीकी खतरा है। भारत में अक़लियतों बिलखसूस 200 मिलियन मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए इंतहा पसंद हिंदुत्व इजलास पर मोदी सरकार की खामोशी सवाल पैदा करती है। क्या BJP हुकूमत इंतहा पसंद हिंदुत्व इजलास की हिमायत करती है? वक्त आ गया है आलमी बरादरी नोटिस ले और इस पर कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम मश्क बाराकोडा 11 की मेज़बानी करेगा। ज़राए के मुताबिक कल से शुरू होने वाली मश्क में 18 ममालिक हिस्सा लेंगे। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान रूस, चीन, अमरीका और फ्रांस भी मशकों में शिरकत करेंगे। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रज़ा से। फैसल रज़ा, आगाह कीजिएगा, बाराकोडा 11 की मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम मश्क बाराकोडा 11 की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा मश्क जो है वो कल से शुरू हो रही है। ज़राए ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हमरा 18 ममालिक जो हैं वो मश्क का हिस्सा होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान रूस, चीन, अमरीका, फ्रांस मश्क का हिस्सा होंगे, जबकि सऊदी अरब, ईरान, बहरीन, अमान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका जो है वो भी मश्क में शरीक होंगे। ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, जापान, इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, तंजानिया, तुर्की भी इस मश्क का हिस्सा होंगे। मश्क में समंदर में खाम तेल की आलूदगी से बचाव और सफाई पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि इंसदाद बहरी कज़ाकी तलाश और बचाव ऑपरेशन जो है वो मश्क का खासा है। शुमाली बहरा अरब में मुनक्किदा मश्क में तिब्बी इमदाद की फराहमी की ड्रिल्स भी जो है वो शामिल हैं। मश्क बाराकोडा 11 3 रोज जारी रहने के बाद जो है वो 13 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगी। जी 13 जनवरी को इख्तिताम पजीर होंगी। फैसल रज़ा आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के। बर्मिंघम में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में एजुकेशन पर काम करने वाली फलाही तंजीम सुपर हैंड्स के मुंतज़मीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया गया और स्कूलों से फारिगुल तहसील तलबा को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक स्पॉन्सर करने का फैसला भी किया गया। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। चेयरमैन सुपर हैंड चैरिटी बरतानिया बैरिस्टर अब्दुल कयूम चौधरी का कहना था कि हम गुज़िश्ता 10 सालों से सुपर हैंड्स चैरिटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ्री और मयारी एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत 5 स्कूल कायम किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अमीरों के बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर बेहतर रोजगार हासिल कर लेते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा गुर्बत की वजह से क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों में बहुत टैलेंट है। हमारे स्कूलों के बच्चे इंग्लिश और अरबी में गुफ्तगू करते हैं। अब हमारे पास 2 हाई स्कूल, 2 मिडिल स्कूल और 1 प्राइमरी स्कूल है। हम 8 साल से बच्चों को अरबी पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे जो हैं अरबी में बातचीत कर सकते हैं माशाल्लाह। और इसी तरह हमारे बच्चे अंग्रेज़ी फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं और इंशाल्लाह जब ये जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो इन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा कि ये दोनों ज़बानें जानते हैं। एक स्कूल जो है, जो हाई स्कूल है, वो दीने में है। दूसरा स्कूल इस्लामगढ़ में है, वो भी हाई स्कूल है। मिडिल स्कूल जो है वो बन खुरमा में है, जिसको मियां मोहम्मद टाउन कहते हैं। इसके अलावा हमारा एक खड़ी शरीफ में है, वो भी मिडिल स्कूल है। जातला में हमारा जो है वो प्राइमरी स्कूल है। ये 5 स्कूल हैं
اور ان میں 572 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اب ہم مزید اسکول بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان اسکولوں میں فزیکل ایجوکیشن اور بچوں کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے ان کی معاشرتی تربیت بھی کریں گے۔ بچوں کے اسکولوں سے تعلیم مکمل ہونے کے بعد کالجز اور یونیورسٹیز تک ان کا ساتھ دیا جائے گا تاکہ معاشرے میں یہ ایک اچھے شہری اور آفیسر بن کر ایک فلاحی سوچ کے تحت اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب یہ میٹرک کریں تو پھر انہیں کالجز میں بھیجا جائے اور ہم ان کو فنڈنگ کریں گے، ان کی فیس وغیرہ کالجز کی جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے، اور پھر بعد میں یونیورسٹی تک ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیوں میں بھی کوالیفائی کریں اور ہم انہیں فنڈنگ کر کے، یہ ہمارے لگایا ہوا پودا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے پھر ان کی ذمہ داری بھی ہو جائے گی کہ ان اسکولوں کو آگے آگے لے کے جانے کی۔ تو اس طرح سے ہم صرف پاورٹی کو ختم نہیں کر رہے، ایجوکیشن کو بھی پھیلا رہے ہیں۔ اس موقع پر دیگر ٹرسٹیز افتخار احمد صدیقی، عمران چودھری، مرزا تاج، پروفیسر رضا، ظفر اقبال اور دیگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد غریب نادار کی خدمت کرنا ہے۔ جتنے بھی لوگ فنکشن میں آتے ہیں، خاص کر بہت پیر معزز آدمی، وہاں کے امیر آدمی، غریب آدمی جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ بس ایک بچی تلاوت کر رہی ہے تو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے دوسرا بچہ کھڑا ہے اردو میں ترجمہ کر رہا ہے، تیسری بچی کھڑی ہے، بچہ کھڑا ہے انگلش میں ترجمہ کر رہی ہے۔ یہ ایک بڑی ممتاز چیز پائی جاتی ہے کہ دیکھو جی ان چیریٹی کے اسکولوں میں یہی تعلیم کا معیار ہے، اور ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں وہ تو ہم پڑھاتے ہی نہیں ایسے میں۔ ہمارے اسکولوں میں عربک لینگویج، انگلش لینگویج، اردو از ویری کمپلسری پلس ادر سبجیکٹس ایز اے گورنمنٹ ریکوائرز۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کا ذاتی جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ماں سوائے کہ پاکستانی جو غریب بچے ان کی مدد کریں۔ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں سب لوگ، جیسے وہ برسر صاحب نے فرمایا، ایک پائی جو ہے پینی ہم جو پیسے لوگ دیتے ہیں وہ اس میں ہم اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے، وہ صرف اسکول کے بچوں کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میسج جو ہم دینا چاہتے ہیں ہم ہر آدمی کو کہ پوری دنیا میں ابھی چیریٹیز لوگ کام کر رہی ہیں، آپ سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہر چیریٹی کے متعلق آپ جو ہے نا وہ چھان بین کریں کہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، خرچ کہاں ہوتے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ چیریٹی کے فنڈ جو ہیں لوگ وہ اسکولوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، جیب میں کتنا جاتا ہے اور اپنے خرچ کتنے کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معیاری ایجوکیشن سے ہی ہم اپنے مستقبل کے معماروں کو اچھا انسان بنا کر اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ صف میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور مخیر حضرات سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اس نیک کاز میں ہمارا ساتھ دیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اس فلاحی ادارے کی طرح اگر پاکستان میں ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کی کردار سازی کی جائے تو ہمارے معاشرے سے تشدد اور عدم برداشت کا مادہ ختم ہو سکتا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سعودی عرب میں وزارت تعلیم اور وزارت صحت نے مشترکہ فیصلے سے پرائمری اور نرسری سکولز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ 23 جنوری سے سعودی سکولز کے علاوہ بین الاقوامی اور پاکستانی سکولز میں طلبہ کی حاضری دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ سعودی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ مڈل اور ہائی اسکول کے طلبہ کی حاضری کا کامیاب تجربہ دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی حاضری کی اجازت دی جائے۔ طلبہ کو SOPs کے تحت اسکولوں میں حاضر ہونے کو کہا گیا ہے۔ وزارت صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسکولوں میں حاضری کے لیے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ 10 کمیونٹی اسکولز ہیں جہاں بچے 23 جنوری سے اسکول جانا شروع ہو جائیں گے۔ ترکی کے شہر غازی انتیپ میں ترک رکن پارلیمنٹ چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین کے حلقے میں مقامی بلدیہ کی جانب سے ترکی دنیا کا نیا ستارہ کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علی شاہین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ علی شاہین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے آنسو ختم کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیرین عوام پکار رہی ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ نے دنیا میں لوگوں کی مدد کی، ہماری بھی مدد کریں اور اس ظلم سے ہماری جان چھڑوائیں تاکہ ہم لوگ خوشی خوشی اپنے ملک میں زندگی گزار سکیں۔ سعودی عرب میں مجلس پاکستان یوتھ فورم کے زیر اہتمام گرینڈ سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ کرکٹ کے فائنل میچ میں کشمیر 11 نے دانی 11 کو ہرا کر میچ جیت لیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام گرینڈ سپورٹس فیسٹیول کے آخری روز دانی 11 اور کشمیر 11 کے درمیان کرکٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا، جس میں کشمیر 11 نے آسانی کے ساتھ جیت اپنے نام کر لی۔ تقسیم انعامات کی تقریب میں ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا، جبکہ فائنل میچ کی ٹرافی کشمیر 11 کو دی گئی۔ اس موقع پر مہمانان
خصوصی سمیت آرگنائزرز انجینئر نعمان صابر، رانا عبدالرؤف، خالد راجہ، ریاض شاکر سمیت دیگر نے گرینڈ سپورٹس کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ مجلس پاکستان یوتھ فورم مستقبل میں بھی کھیلوں کے ایسے ایونٹس کرواتا رہے گا تاکہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی نوجوانوں کو صحت مند تفریح میسر ہو اور وہ اپنے کھیل کو بھی بہتر بنا سکیں۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین نے گھڑ دوڑ کے علاوہ اونٹ دوڑ میں بھی حصہ لیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کنگ عبدالعزیز اونٹ میلے میں خواتین کی شرکت کا مقصد انہیں با اختیار بنانا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے قریب چھٹا کنگ عبدالعزیز اونٹ میلہ جاری ہے، جہاں پہلی مرتبہ خواتین نے گھڑ دوڑ کے علاوہ اونٹ دوڑ میں بھی حصہ لیا۔ 38 سعودی خواتین نے روایتی سعودی لباس میں مقابلے میں حصہ لیا۔ خواتین نے جہاں اونٹ اور گھڑ دوڑ میں حصہ لیا، وہیں سعودی ثقافت کو بھی اجاگر کیا۔ ریس دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ خواتین نے بڑی مہارت کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیا۔ سعودی حکام کے مطابق ان مقابلوں کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا تھا تاکہ سعودی خواتین اپنے ملک کی بہتری میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں۔